بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مکہ والے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ قریش اچانک مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیے تاکہ قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ انہی دستوں میں ایک اہم واقعہ ہے جسے تاریخ میں سریہ عبداللہ بن جہش کہا جاتا ہے۔ یہ سریہ ہجرت کے دوسرے سال رجب 2 ہجری فروری مارچ 624 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے قریش کے قافلے پر ایسا حملہ کیا جس میں ایک قریشی قتل ہوا اور چند قیدی پکڑے گئے۔ اسی کے بعد سے قریش و مسلمان کے درمیان کشیدگی ایک نئی شکل اختیار کر گئی۔ خفیہ حکم نامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کے ساتھ 12 مہاجر صحابہ روانہ کیے۔ ان میں بڑے بڑے نام شامل تھے جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا، اس خط کو 2 دن سفر کرنے کے بعد کھولنا اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنا، مگر ساتھیوں پر جبر نہ کرنا۔ جب 2 دن کا سفر مکمل ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کھولا۔ اس میں یہ لکھا تھا، مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ کی طرف جاؤ، وہاں قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھو اور ہمیں ان کی خبر دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو جمع کیا اور حکم پڑھ کر سنایا، پھر کہا، جو اس حکم پر چلنے کو راضی ہے وہ میرے ساتھ رہے اور جو واپس جانا چاہے آزاد ہے۔ تمام ساتھی ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے۔ وادی نخلہ میں قافلہ۔ مسلمان نخلہ پہنچے تو قریش کا ایک تجارتی قافلہ سامنے آیا۔ اس قافلے میں عمرو بن حضرمی، عثمان بن عبداللہ، حکم بن کیسان، نوفل بن عبداللہ شامل تھے۔ قافلے کے پاس قیمتی سامان اور مال و تجارت تھا۔ مشکل فیصلہ۔ رجب کا مہینہ۔ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا جو عربوں میں حرمت والا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں لڑائی اور خون ریزی سخت ممنوع سمجھی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے سامنے مشکل پیش آئی۔ اگر وہ قافلے پر حملہ نہ کرتے تو قریش واپس نکل جاتے اور موقع ہاتھ سے جاتا۔ اگر وہ حملہ کرتے تو حرمت والے مہینے کی خلاف ورزی ہوتی۔ آخر کار واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر چلایا جو عمرو بن حضرمی کو لگا اور وہ مارا گیا۔ یہ اسلام کی راہ میں پہلا قریشی تھا جو قتل ہوا۔ باقی 2 افراد قیدی بنا لیے گئے اور ایک باغ نکلا۔ مدینہ واپسی اور سخت سوال۔ مسلمان قافلہ اور قیدی لے کر مدینہ پہنچے، مگر مدینہ پہنچتے ہی سخت سوال اٹھے، کیا تم نے حرمت والے مہینے میں خون ریزی کر کے غلطی نہیں کی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ناخوش ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ قریش نے شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کی ہے، قتل و قتال کیا ہے۔ یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ قرآن کی وضاحت۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اہل مکہ کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ یعنی ظلم و شرک قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یوں اللہ نے واضح کر دیا کہ اگرچہ حرمت والے مہینے میں جنگ ناپسندیدہ ہے، لیکن
قریش کا ظلم، فتنہ اور مسلمانوں کو مکہ سے نکال دینا اس سے بھی کہیں بڑا جرم ہے۔ نتیجہ، حضرت عمرو بن حضرمی قریش کا پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ قریش کے 2 آدمی قیدی بنے، عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان، جنہیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد قریش اور مسلمانوں کی دشمنی مزید بڑھ گئی، جو آگے چل کر غزوہ بدر کا سبب بنی۔ قرآن نے اس موقع پر مسلمانوں کو تسلی دی اور قریش کے فتنے کو اصل جرم قرار دیا۔ یہ سریہ دراصل اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نے قریش کو پیغام دیا کہ اب مسلمان پسپا نہیں ہوں گے۔ یہی پہلا واقعہ تھا جس نے آنے والی غزوہ بدر کی راہ ہموار کی۔